السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 12 ستمبر بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 سے لے کر یہ آیت نمبر 34 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آخر میں یہ بیان ہوا تھا کہ کل تمتعوا، ان کافروں سے، مشرکوں سے، دنیا داروں سے، دین کے دشمنوں سے آپ فرما دیجئے کہ موجے کرو بھائی، جتنی تمہاری زندگی ہے کر لو جو کرنا ہے، اور فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے۔ اور اب آگے جنتیوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ پہلے ہی دعا کر لو کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، مگر آج آپ نے بڑا زور لگا کے اس کو سمجھنا ہے کہ صفتیں کیا ہیں۔ قُلْ لِعِبَادِي، کہو سبحان اللہ، قل فرما دیجئے، لِعِبَادِي، میرے بندوں سے، بولو میرے بندوں سے۔ یہاں ایک پہلا نقطہ دے رہا ہوں، ساری زندگی آپ اس نقطے کا مزہ لیں گے انشاءاللہ، میں بھی لوں گا۔ اور نقطہ یہ ہے کہ جب آقا اپنے غلام کو کہہ دے میرے بیٹے، کیا کہہ دے؟ اے میرے بیٹے، تو وہ غلام نہیں رہتا، آزاد ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کی امت کو کہتا ہے میرے بندو، تو اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اب کچھ کام ہے، تم کر لو تو جنت تمہاری کھلی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ الذین آمنوا، میرے وہ بندے جہنم سے آزاد ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ بولو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو سناتا ہوں کہ نماز قائم کرنے کی 12 شرطیں ہیں۔ بولو کتنی شرطیں ہیں؟ 12۔ وہ 12 میں سناتا ہوں، ترجمہ ذرا سن لیں۔ پہلی صفت آمنو، دوسری یقیمون الصلاۃ، تیسری وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ میرے دیے ہوئے رزق سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سرًا، چھپا چھپا کے، بولیے لفظ بولو، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ بھی مزہ لو نا۔ چھپا چھپا کے، فرمایا جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ سرًا، چھپا کے، وعلانیتاً، دکھا دکھا کے۔ دکھانا کیوں ہے؟ کہ کنجوسوں کو پتہ چلے یوں دینا چاہیے۔ دکھانا کیوں ہے؟ کہ تمہارے محلے دار ہیں، تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری جیسی ضرورتیں ہیں، وہ اتنے دے رہا ہے، تو اتنے کیوں دے رہا ہے؟ تو بھی ذرا کھل کے دے، اس کو بھی تو دینے والا رب ہے، تجھے بھی تو دینے والا رب ہے۔ تو ڈرتا کیوں ہے؟ تو علانیہ لیجئے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ نماز کے قائم کرنے کی 12 شرطیں ہیں۔ بولو بھائی کتنی شرطیں؟ اب اللہ کرے مجھے مل جائیں تو میں آپ کو سنا دوں نماز قائم کرنے کی 12 شرطیں۔ جی نمبر 1 ہے 3 طہارتیں حاصل کرنا۔ آپ بولتے جائیں تاکہ ٹائم خرچ نہ ہو۔ کتنی طہارتیں؟ نمبر 1 جگہ پاک، نمبر 2 لباس پاک، نمبر 3 جسم پاک۔ جگہ، لباس، جسم، یہ پہلی شرط ہو گئی۔ 3 طہارتیں نماز کے لیے پہلی شرط۔ نمبر 2 اللہ کا خوف، بولیے اللہ کا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو رب سے ڈرتے ہیں وہ نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
وہ ایمان والے نمازی کامیاب ہو گئے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، رب کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ کتنی نشانیاں ہوگی جی؟ 2 ہو گئی، 2 ہو گئی بھائی۔ نمبر 3 خشوع، یعنی نماز حاضری ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات سمجھے اور انتہائی ادب سے ادا کرے۔ نمبر 4 خضوع، یعنی نہایت عاجزی سے اور بڑی ہیبت کے ساتھ، جیسے 302 کا قیدی اپنے جج کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے، اس وقت اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، ایک ہی فکر ہوتی ہے، میں بری ہوں گا یا پھٹے چڑھوں گا۔ ہر نمازی کو یہی حالت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اگر قبول ہو گئی تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں رب عطا فرما دے گا۔ کتنی ہو گئی بھائی؟ ماشاءاللہ، حج 3 تک پہنچے کھڑوتے ہو، 4 ہو گئی۔ نمبر 5 ساری چیزوں سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنا۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقامت الصلاۃ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے رجال اللہ دے جنے، اللہ کے پہلوان مرد بندے وہ ہیں جن کو کوئی چیز رب کے ذکر سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اور نماز ادا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ کتنی ہو گئی بھائی؟ 5 ہو گئی ہیں۔ اب آگے سنیے جناب، نمبر 6 نماز عشق سے پڑھے۔ بولو نماز عشق سے پڑھے۔ نمبر 7 وقت پر پڑھے۔ یہ منافق کی نماز ہے کہ جب آخری 5 منٹ رہ گئے تو اللہ اکبر یہ کر رہا ہے۔ فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، اور آپ نے فرمایا جس طرح مرغا ٹھونکے مارتا ہے نا، اس طرح سجدے رکوع نہ کرو۔ تو وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، اور جماعت کے ساتھ یا اکیلے؟ جماعت کے ساتھ۔ سارے نہیں بول رہے بھائی؟ جماعت کے ساتھ۔ نمبر 8 ہر وقت نماز کے خیال میں رہے۔ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، جسم بار بھی ہوئے تو پھر بھی خیال رہے کب اذان ہوگی اور میری رب سے ملاقات ہوگی۔ نمبر 9 خیال کی یکسوئی پیدا کرے، یعنی جب نماز میں ہو تن بھی نماز میں، من بھی نماز میں، جسم بھی نماز میں، آنکھ بھی نماز میں، کان بھی نماز میں، زبان بھی نماز میں، دل بھی نماز میں، دماغ بھی نماز میں ہونا چاہیے۔ نمبر 10 الفاظ نماز کی ادائیگی اور طریقہ نماز کے صحت کا بہت خیال رکھے، فقہ کے مسائل یاد کرے۔ جاہل آدمی کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ بولو۔ ہاں جناب یہ 10 ہو گئے۔ 11 غرور، تکبر اور غصہ ختم کرے۔ اگر کوئی عالم مسئلہ بتائے تو عاجزی سے سنے اور اس کا خیال رکھے کہ عمل کرے۔ ذرہ برابر بھی نماز میں غلطی نماز کو برباد کر دیتی ہے۔ 11 ہو گئی۔ نمبر 12 کسی بھی نمازی سے ریاکاری کا ارادہ نہ کرے، خواہ ظاہری نماز پڑھے تب بھی اللہ کے لیے، اور چھپ والی وہ جو تہجد والی نماز ہے بولو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں، اور اگلا حکم کیا ہے کہ جناب وَيُقِيمُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، کہ تم خرچ کرو مال۔ اب مالداروں کی سخاوت مال ہے، نہیں بولتے نہیں پھر آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ میں جویں جویں گرم ہونا تسی اویں اویں نرم ہو جاندے ہو، یعنی مینوں پٹی تے دھکا لا کے خود مزے لیندے ہو، مینوں بھی مزہ دیو نا۔ یہ کون سا مزہ کہ آپ سن سن کے لیتے رہے اور میں صرف پسینہ ہی کڑتا رہا۔ توجہ سے بات سنیں، مالدار کی سخاوت کیا ہے؟ مال خرچ کرنا۔ بولو کیا ہے؟ مال۔ غریب کی سخاوت کیا ہے کہ وقت کو خرچ کرے، بیٹھے آگے جہاں دین بیان ہو رہا ہے، علم سیکھے۔ ساری رات کے نفلوں سے ایک مسئلہ بہتر ہے۔ نفل ہیں جو آپ اٹھ کے دوڑ لگا کے پہلے سنتے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے تو یہاں سے پکڑ کے کہا تھا بیٹھ۔ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ نماز کے بعد دوسری نماز فوری پڑھ لیتی تھی، اور میرے نبی نے کبھی بھی عشاء کی نماز کے ساتھ سنتے ہیں۔ آپ کس لیے پڑھتے ہو بھائی؟ ہاں درس نہ ہوتا ہو تو ٹھیک ہے پڑھیں، کوئی بات نہیں،
گنجائش ہے، پر ایک دین بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک لمحہ غور و فکر کرنا دین پر 1000 سال کی عبادت سے اعلیٰ ثواب ہے۔ تو خیر یہ سخاوت ہے غریب کی، وہ وقت خرچ کرے، اور ولی اللہ کی سخاوت ہے کہ جو فیضان، جو معرفت اس کے پاس اللہ کا نور ہے وہ لوگوں پر خرچ کرے۔ عالم کی سخاوت ہے کہ اس کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے، وہ دن رات علم اپنی عوام پر خرچ کیا کرے۔ تو یہ ساری سخاوتیں ہو گئی جی۔ اب میں ذرا کچھ باتیں اور کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سن لیجئے گا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چل کے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کچھ اور چیزیں، مگر اب ترجمہ پھر سنیں۔ قل لعبادی الذین آمنوا، فرما دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لے آئے وہ کیا کریں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقون مما رزقناہم، اور جو انہیں ہم نے رزق دیا ہے اس سے خرچ کریں، سرن چھپا کر، وعلانیتن دکھا کر، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس وقت سے پہلے، اس دن سے پہلے جس دن لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروخت، اونچی بولو نا یار کیا ہو گیا ہے، کوئی خرید و فروخت، وہ قیامت کا دن ہے۔ آج تم صحیح خریدو اس پر بھی ثواب ہے، صحیح بیچو اس پر بھی ثواب ہے، صحیح دے دو اس پر بھی ثواب ہے، صحیح لے لو اس پر بھی ثواب ہے۔ قیامت والے دن لینا بھی بند ہے، بولو دینا بھی بند ہے۔ اور ولا خلال، آج تو دوستی کام آئے گی مگر اس دن کوئی دوستی، سارے بولو پھر مطلب بتا دو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج کے جو بھائی چارے ہیں، بھائی بنے ہوئے ہیں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، بھائی بھائی چل رہی ہے، قیامت والے دن عدو، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقون، تقوی والوں کی یہاں بھی یاری ہوگی وہاں بھی یاری ہوگی۔ تو یاری لگاؤ اللہ والوں سے، یاری لگاؤ علماء سے، یاری لگاؤ نمازیوں سے، یاری لگاؤ حاجیوں سے، قاضیوں سے، مجاہدوں سے، عالموں سے، طالب علموں سے۔ یہ یاری یہاں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہے، حشر میں بھی قائم ہوگی۔ اللہ الذی، ارے اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا ہے آسمان کو اور زمین کو، سارے نہیں بول دینا بھائی، زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارشوں کا نزول فرمایا، کیوں؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی سے پھر پیدا کیے پھل، رزق، ثمرات، لکم تمہارے لیے۔ اللہ کہتا ہے زمین تمہارے لیے، زماں تمہارے لیے، اور آگے آ رہا ہے جناب، قرآن کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور ہم نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلے سمندر میں کشتیاں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے دریاؤں کو۔ تو دریا تمہارے لیے، کشتیاں تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، چاندنی تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، سورج کی کرنیں تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، جہاں سے رزق نکل رہا ہے وہ تمہارے لیے۔ اے میرے بندے یہ ساری کائنات تیری ہے، بس تو میرا بن جا، تو مجھے چھوڑ کے ان کو سجدہ مت کر، مجھے ہی سجدہ کر۔ او سورج کے پجاریو، سورج تو تمہارا خادم ہے، چاند کی پوجا کرنے والوں، چاند تو میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ میں وہ اللہ ہوں جس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا یہاں سے ایک نقطہ بتاتا ہوں آپ کو، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میں نے تمہارے لیے رزق نکالا ہے بارشوں کے ذریعے سے، بولو بارشوں کے ذریعے سے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا
ہمارے ساتھ 5 ڈاکٹر لگا دیے ہیں. بولو کتنے؟ 5 ڈاکٹر. اب سنیے ذرا دل کے کانوں سے. پہلا ڈاکٹر دماغ ہے. بولیے پہلا ڈاکٹر ہے بھائی، جن کے پاس ہیں بولے ماشاءاللہ. پہلا ڈاکٹر دماغ ہے. یہ دماغ ہمیں آرڈر کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز کھانی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کریلے پکاؤ بھائی، بھنڈی پکاؤ بھائی، گھیا توری پکاؤ بھائی، کدو پکاؤ بھائی. یہ کس لیے؟ کہ یہ ڈاکٹر آرڈر دے رہا ہے کہ آج کیا ہم نے کھانا ہے، اور بولیے کیا ہم نے پکانا ہے. یہ پہلا ڈاکٹر ہے. اور دوسرا ڈاکٹر اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا ہے آنکھ. بولو لگائی ہے آنکھ. آنکھ دیکھے گی کہ یہ چیز صحیح ہے یا، اور یہ آنکھ دیکھ کر دماغ کو واپسی رپورٹ دے گی جی ٹھیک ہے اوکے ہے کام خرید لو. اور پھر یہ تیسرا ڈاکٹر ہاتھ ہے. بولو تیسرا ڈاکٹر ہے، اس سے اٹھا کے لانا ہے. جب یہ اٹھا کے آ جائے گا تو 5واں ڈاکٹر پھر کام کرے گا کہ وہ پکاؤ بھائی، کھانا شانا کچی تو نہیں نہ کھانی. اور جب یہ پکا لے گا تو پھر ایک ڈاکٹر اور ہے، اور وہ ڈاکٹر کیا ہے؟ یہ ہاتھ ہے. اس سے ہم لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالیں گے، اور جب منہ میں ڈالیں گے تو زبان بھی پھر ایک ڈاکٹر ہے، وہ بتائے گی کہ ذائقہ کیسا ہے اور کیا ہے، کیسا ہے اور او میری چھوٹے بچے کو پچھلے دن پرسوں اس کی میری چھوٹی بیٹی نے دودھ میں چینی کی بجائے 2 چمچ نمک ڈال دیا. اب وہ بچہ تھوڑا سا پیے اور ہلکا ہلکا. میں نے کہا یہ ڈر کیوں رہا ہے دودھ سے بھائی، کیا چکر ہے؟ وہ جب میں نے چکھا، میں نے کہا بھی شاید اس نے چینی زیادہ ڈال دی ہے. وہ جو میں نے ایک گھونٹ بھرا تو وہ تو سارا نمک ہی نمک تھا. بس پھر سوچئے میرے پر کیا گزری ہوگی، کیا حالت بنی. تو یہ زبان بھی ڈاکٹر ہے. بولو زبان بھی، اور پھر ناک بھی ڈاکٹر ہے. یہ سونگھ کے بتاتا ہے کہ اس میں بدبو ہے یا نہیں ہے. پھر آخری ڈاکٹر اللہ نے منہ میں دانت رکھے ہوئے ہیں. اس سے چبانا ہے کہ کہیں روڑا تو نہیں، کہیں پتھر تو نہیں. اور مینو وہ تو بڑا زہر لگتا ہے جدو کھاندے اچانک کوئی پتھر دانت تے وجدا ہے. ایک تاخیر ہو جاتی ہے، اور دوسرا سارے کھانے کا ذائقہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، یہ پھر منہ کے دانت بتائیں گے اس میں بال تو نہیں ہے. تو یہ سارے ڈاکٹر پاس کرتے ہیں تب غذا ہمارے پیٹ میں جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جی میں نے دریا تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں. بولو جی کتنے؟ دنیا میں 5 دریا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجے ہیں. ذرا سبحان اللہ دو چیز. اصلی دریا 5 ہیں. نمبر 1 نیل. بولو دریائے مصر میں ہے. نمبر 2 دریائے فرات، یہ کربلا میں ہے. نمبر 4 دریائے دجلہ، یہ بغداد میں ہے. 3 ہو گئے. چلو نمبر 4 جیحون، یہ بلخ میں ہے. نمبر 5 سیحون، یہ ہند میں ہے. اور یہ 5 جنت کے چشموں میں سے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ پانی اور یہ دریا میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں. اب آگے چلیے جی، اگلی آیت میں کمال کی باتیں بتائی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سورج کو. اور وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور یہ چاند کو جو برابر چل رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے مسخر کر دیا ہے دن کو اور رات کو تمہارے لیے. بولو دن کو اور رات کو. بھائی اونچی بولو نا، زور سے جوش سے بولو. دن کو اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اب اگلی آخری آیت کمال کی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور عطا فرمایا ہے تمہیں ہر اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے. ہر وہ چیز عطا فرمائی ہے جس کا تم نے مجھ سے سوال ہے. سوال 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان سے قال سے، دوسرا حال سے. بولو دوسرا حال سے کیسے ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگی کہ نہ اٹھا جائے نہ ہلا جائے. تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، روٹی کھلانے اس آیت کا معنی کیا ہے وہ بتا کر چلے گئے. اب میں تو کچھ اور چاہ رہا تھا، نہیں سمجھے ہو بھائی. جدو میں حاجی کی نا ہے نہیں ہے انور صاحب کو پوچھا بھی اج کی پکیا ہے تو انہوں کہنا چاہیے نا شاہ جی آ جاؤ، اگوں یہ دس کے فارغ ہو جان جی ہے پکیا تو میری گل تو نہ سمجھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے تو دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ ہے. زبان سے پوچھا جی اس کا مطلب کیا ہے وہ بتا کے چلے گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، میں نے ان سے بھی پوچھا وہ بھی ترجمہ کر کے چلے گئے. پھر حضور آ گئے. نہیں اونچی کہو نا سبحان اللہ، تکبیر گج گئی یار. زندہ باد. وہ اب دیکھو تمہیں گل دسا یار، کوئی اینج نماز پڑھے ہو جائے گی؟ قبول ہی نہیں ہونی. نماز انہیں نہیں پڑھی دوبارہ پڑھنی پے گی. نماز میں زبان ہلانی پہندی ہے اور ہونٹ بھی اس طرح. جب سبحان اللہ کو تو کچھ منہ بھی ہلنا چاہیے. یہ منہ میٹ کے تالے لا کے اندر اندر دی نہیں ہے، اتنے گل ظاہر دی ہون رہی ہے. اندر تو تسی جانو تو رب جانے. جدو حضور دے نام دا نعرہ لگے عاشق دی زبان بھی بولنی چاہیے، دل بھی بولنا چاہیے. نہیں تو اسی کہتے عاشق ہیں جی. سنو میرے بھائیو، کہتے ہیں ابو بکر بھی دس کے ٹر گئے، حضرت عمر بھی دس کے، پھر حضور آ گئے. میں نے حضور سے بھی روٹی نہیں مانگی، مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے. حضور نے یہاں سے پکڑا، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو روٹی کھلانی چاہیے. کہتے ہیں پھر حضور لے گئے اور بڑی مجھے بھوک تھی. میں آج تو آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں. کہتے ہیں ابھی وہاں بیٹھے تھے کہ دودھ کا پیالہ آ گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا، بھائی کام بن گیا، یہ دودھ پکڑ لے. کہتے ہیں میں نے فوری پیالہ اٹھایا، فرمایا وہ سارے صحابہ صفا والے نوں آواز مارے. کہندے نے میں کدے پیالہ ویکھیا وہ 150 دے قریب سن. پیالہ ایک میں کہ لے بھئی جے کلا ہوندا تے کچھ میرا بننا سی، ہن میری خیر. پر حضور دا حکم سی، میں نے بھاری آواز ماری، سارے ہی آ گئے. تو پھر میں تھا جی چلو پہلا نمبر میرا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ان سب کو باری باری پلا. کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا، دل میں یہ تھا لے بھئی ابو ہریرہ ایک ہی پیالہ ہے ہن تیری خیر ہے. کہتے ہیں ایک صحابی نے پھر جی بھر کے پیا، جب نیچے دیکھا تو پیالہ ویسے کا ویسے ہی تھا. سارے صحابہ پیتے گئے، پیالہ ویسے کا ویسے رہا. پھر حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ پی. میں نے ایک بار پیا، حضور نے فرمایا پھر پی. پھر میں نے پیا، حضور نے فرمایا پھر پی. میں نے تیسری بار پیا، میں نے رچ رچ کے پیا. پر جب دیکھتا تھا پیالہ ویسے کا ویسا ہی تھا. پھر حضور نے پیا تو پھر دودھ ختم ہوا ہے. یہ ہے جناب، اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے ہاں زبانیں کال سے مانگنا، کہہ کے مانگنا اللہ ان کو بھی دیتا ہے. حال سے مانگنا کہ کپڑے پھٹے دیکھے تو لے دو سوٹ. کوئی غریب آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ بالکل پیاس سے تڑپ رہا ہے پر پانی مانگ نہیں رہا کال سے، پر حال سے تو مانگ رہا ہے نا. بولو نا، حال سے مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا کہ وہ تڑپ رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں حال والوں کو بھی دیتا ہوں، میں قال والوں کو بھی دیتا ہوں. اب سوال ہے، ایک جواب سن لیں. بعض بندے کہتے ہیں جی ہم نے بڑی دعا مانگی مگر ہمیں ملی. اس کے دو جواب ہیں. پہلی جواب، اللہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت سے دیتا ہے. اگر سب کو سب کچھ دے دے تو دنیا میں کوئی خیر باقی. بولو نا بھائی، ایک مستری کو دیہڑی کر کے ملتا ہے، اگر ان کو ویسے ہی سوئے سوئے مل جائے تو پھر مکان کنے بنانے نے. مزدور کو مزدوری سے ملتا ہے، اگر کوئی مزدوری نہ رہے تو نظام کائنات چل سکتا. ایک تو یہ حکمت ہے. دوسری حکمت، اللہ حکیم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شہد کا آپ کے پاس ڈبہ بھرا پڑا ہے، پر آپ کے بیٹے کا مزاج گرم ہے
اب وہ کہتا ہے مجھے شہد دو، ابا دیتا ہے نہیں یا دیتا نہیں؟ یہ سارے بولو نا. آپ کے پاس 500 روپے ہے، آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیے تو گیمیں کھیلے گا اور وغیرہ وغیرہ گندی چیزیں کھائے گا. وہ کہتے ہیں ابا مجھے پیسے اور دو، ابا دیتا یہ ہے نہیں یا دیتا نہیں؟ تو اللہ کے بارے میں سوچو، ہے ہی کوئی نہیں تو کافر ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے مگر وہ حکمت سے عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات، جو نہ ملا قیامت والے دن وہ بھی عبادت بن کے ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوگا. آگے بات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو گن بھی نہیں سکتے. تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سانس ختم ہو جائیں گے، اور یہ مہینے، دن، ہفتے، سال، صدیاں ختم ہو جائیں گی، پر تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے؟ ایک منہ ہے، اس میں یہ ہونٹ بھی نعمت ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے نہ ہو تو منہ دکھانے کے لائق ہے. ناک کتنی بڑی نعمت ہے، نک کٹا ہو جائے تو پھر پوچھو کیا حشر ہوگا. کان کتنی بڑی نعمت ہے، کسی کے کٹ جائیں تو دیکھو کیا گزرتی ہے. بال کتنی بڑی نعمت ہے، کسی ٹکلے سے پوچھو، وہ بیچارہ سردیوں میں بھی سر چھپاتا ہے اور بولو گرمیوں میں بھی سارے کہ یار کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھنے والوں سے پوچھ لو یا کسی اندھے کو دیکھ لو. اور پھر یہ آٹومیٹک وائپر سسٹم پلکیں لگی ہوئی ہیں، یہ اور نعمت ہے. زبان میں لعاب نہ ہو تو خشک لکڑ بن جائے تو لعاب کا ایک ایک قطرہ رب کا احسان ہے. اور جناب پھر یہ جسم دیکھیں، دل کے فنکشن دیکھیں، دماغ کے فنکشن دیکھیں، اس میں آپ پتے دیکھیں، گردہ دیکھیں، اس میں آپ جگر دیکھیں، اور یہ سارا سسٹم حتیٰ کہ ناخن دیں گے، فنگر پرنٹس دیکھیں، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اللہ کہتا ہے تو اپنے سے گنتی شروع کر، ساری کائنات گنتا جا، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، میری نعمتیں پھر بھی باقی ہوں گی. اوئے اوئے آخری جملہ، ان الانسان، پکی بات ہے کہ انسان لظلوم، بڑی زیادتی کرنے والا ہے. لظلوم یہ کیا ہے جی؟ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بڑا ہی ظالم ہے. بولو بڑا ہی. جب یہ ظلم کرنے پہ آتا ہے تو بہنوں کو بھی قتل کر دیتا ہے. بڑا ظالم ہے، ابے کو قتل کر دیتا ہے. خبریں آ رہی ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھابھی دیور کے رشتوں میں حیا نہیں رہی، ساس بہو سسر کے رشتوں میں حیا نہیں رہی، روزانہ کیس آ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے بڑا ظالم ہے، وہ ظلم سے بچے گا جو میرے نبی کے پیچھے پیچھے آئے گا. لظلوم کفار، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے. بولو بڑا ہی، بڑا ناشکرا ہے. اذان سن کے بھی مسجد میں، بول بھائی اپنی روزی روٹی کے لیے ساری رات جاگے گا اور فجر کی نماز کے لیے کچھ ہی بولو نہیں آتا. یا تو کہو نا قاری صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، سارا شہر تو نمازیوں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کہتا ہے بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے. توانائی میں نے دی تھی کہ میری عبادت کرو، باقی سارے کام کرتا ہے، میری عبادت کرتا. اور یہ وہ بدبخت بھی ہیں جو مسجد میں دیہڑی کر رہے ہوتے ہیں پر نماز مسجد کے اندر فٹنگ کر رہا ہے اس کی، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، الیکٹرک کی، اور نماز کے ٹائم باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. میرا ایک مولوی یار ہے، اتنا پکا بے نمازی ہے، بدبخت، یہی قریب کا رہنے والا ہے، کہ بھائی کچھ بے نمازی مولوی ہوتے ہیں پر وہ تو نماز کے جیسے خلاف ہے. جیسے عمران خان نہیں شہباز شریف کے خلاف احتجاج پر ہے، وہ تو نماز کے خلاف احتجاج پر ہے. میں نے اس کو بڑی بار کہا بھائی سستی وستی ہو جاتی ہے، قضا شذا بھی ہو جاتی ہے، تو یار تجھ پر کیا خدا کا قہر ہے؟ تو عالم بھی بڑا پائے کا ہے، خطیب ایسا آپ سنیں تو اے کر گئے حیران رہ جائیں، اور بہت بڑی مسجد میں خطیب ہے، بہت بڑی، صرف جمعہ پڑھانے کا 38,000 روپیہ لے رہا ہے. اور میں نے بلایا، کہنے لگا شاہ جی ملنے آ رہا ہوں. یہ کچا فتح مٹ گجرا والا میں خطیب تھا، وہ میری مسجد روڈ کے قریب ہے وہاں بھی، اور یہاں بھی جیسے ہے. میں نے کہا بھائی اذان ہو رہی ہے
میں تو باہر نکل سکتا، میں وہاں بھی درس دیتا تھا، میں نے کہا میں نے تو درس دینا ہے، آپ ایسا کریں کہ نماز میں آ جائیں، نماز کے بعد فوراً مل لیں گے۔ تو میں نے نماز پڑھائی، 15-20 منٹ درس دیا، پھر فون کیا، میں کہا علامہ صاحب کتنے ہو؟ کہنا میں باہر روڈ تے کھڑوتا ہوں۔ تو میں کہا کیوں؟ کہنا تسی پھر نماز جو پڑھانی سی۔ تو میں کہا تیری نماز نال 302 چلن رہی ہے۔ تو یاد رکھے یہ نماز اللہ اسے ہی دیتا ہے جس پر راضی ہوتا ہے، یہ علم شلم داڑھی سے پگڑی سے نہیں ملتی، مولوی اور غیر مولوی کو نہیں ملتی۔ شکر کرو دوستو، یہ رب کا خزانہ ہے غیب کا جو اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرما رکھا ہے۔ اس کو مزے سے پڑھا کرو، خوب تسلی سے پڑھا کرو۔ جہاں آپ 10 منٹ لگاتے ہیں 20 منٹ لگاؤ، سجدے میں 3 بار پڑھتے ہو 7 مرتبہ پڑھو، ہر تسبیح میں یوں سمجھو رب میرے سامنے ہے یا میں رب کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کیا بیان ہوا کہ بندے کو شکر کرنا چاہیے، اس کو ظالم اور ناشکرا۔ تو کل پھر ایک شکر گزار بندے کا ذکر ہوگا حضرت ابراہیم کا، اور یہ سورت کون سی ہے؟ سورت تو اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو کل میں آپ کی ملاقات اپنی اور آپ کی حضرت ابراہیم سے کراؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی السلام جی قبلہ۔